جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج لوگوں تک پہنچانا اور پبلکلی اناؤنس کرنا جب وہ چاہ رہے تھے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماؤنٹن پر چڑھے اور انہوں نے ایسے آواز دی، وا صباحا وا صباحا۔ یہ تب کہا جاتا تھا کہ تب کہتے ہیں جب آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہو نا، اور جب آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو، اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ڈیفینیٹلی ابو لہب بھی بھاگا آیا۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس ماؤنٹین کے پیچھے گھوڑے ہیں اور کچھ فوج پیچھے موجود ہے، تو کیا تم لوگ میرا بلیو کرو گے؟ تو بہت سارے لوگوں نے کہا، کیونکہ سب کو پتہ تھا، ایون جو کافر بھی تھے وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ہی واز اے ویری ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا، ہی واز اے ٹرسٹ وردی پرسن، ہی واز صادق اینڈ امین، ہی نیور یوز ٹو لائی۔ تو لوگوں نے یہی کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہم آپ پر یقین کریں گے۔ تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اب اس موقع پر ابو لہب کو تکلیف ہو گئی، اس نے کہا کہ آپ نے اس چیز کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اور اس نے قرض کرنا شروع کر دیا، برا بھلا بولنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر پھر جو ہے یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کے نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں، حالانکہ ابھی ابو لہب جو تھا وہ زندہ تھا، لیکن اس صورت کا جب آپ میننگ پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیے کہ یہ اس کا اختتام اس انسان کا ایسے ہوگا، ایون اس کی بیوی کا بھی اختتام کیسے ہوگا اس سورہ میں بتا دی گیا۔ اور پلس اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا، اس سورہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے nothing is impossible۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ can do anything۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس انسان کی رکاوٹ، حالانکہ دیکھیں ایک سیریز چل رہی ہوتی ہے نا کہ جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد کیسے وکٹری ملی، کہاں پہ اتنی فتح نہیں ہو سکی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر تمہاری میجر وکٹریز جو آگے آ رہی ہیں، لیکن اگر میں اس رکاوٹ کو ختم کرتا ہوں تو تمہیں ریلیف ضرور ملے گا۔ اس خاطر اس چیز کے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ پھر تبت یدا ابی لہب وتب، may the hands of Abu Lahab be ruined and ruined is he۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے جو ہاتھ ہیں، ہاتھوں کو کیوں مینشن کیا گیا ہے کہ وہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے، وہ پیرش ہو جائیں گے، اینڈ پیرش ہی، یعنی ایک تو وہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ کو نقصان یا تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور انہوں نے اس کی ایشورٹی دی ہے۔ اب ہاتھوں سے اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ہاتھوں سے جو ہے نا نقصان جو پہنچاتا تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر جو پریٹینڈ جیسے وہ بولتا تھا ہاتھ اوپر کر کے کہ بھئی میں یقین نہیں کرتا، اور جیسے آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں نا کہ کسی کو اشارے ایسے کرنا پیچھے ہٹنے کے، یا یو شوڈ گو اور دس اور وٹ ایور، آئی مین جو بھی برا بھلا وہ کرتا تھا اس چیز کو لے کے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، his wealth and whatever he earned did not avail him anything، یعنی اس کے پاس جو بھی کچھ تھا وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ایک ہوتا نا ایک انسان کے پاس ایک پاور ہو، اس کو اس کا چسکا ہوتا ہے کہ بھئی یہ پاور ہے ہمارے پاس، ہم تو یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے سب کچھ، اور وہ کر بھی رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک اور یقین ہوتا ہے، ایک اتھارٹی کا، ایک پاور کا، کہ میں اس چیز کو ڈسٹرائے کر دوں گا، یا اس انسان کو، یا جو بھی جس سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو اس کے اندر جو طاقت ہے وہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ویلتھ ہے، یہ جو ایک غرور ہے، یہ جو تمہاری نفرت ہے، تمہارا غصہ ہے، اس کا جو ابو لہب کا جو چہرہ تھا نا وہ بہت وائٹ کہہ سکتے ہیں، فیئر بھی شاید کم ہوگا، یعنی فیئر اور وائٹ کمپلیکشن تھا، اور اس کا جو چیکس تھی وہ ریڈ تھی، یعنی تبھی اس کا نام
اس کو لہب سے کیا جاتا تھا، کیونکہ ایک جیسے ایک انگارہ نہیں ہوتا ویسے. اب دیکھیں ایک اس کی جو چہرے کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور پھر اس کے موڈز بیان کیے گئے ہیں. دیکھیں نا، آپ سائیکالوجی چیک کریں کہ آپ کا چہرے، آپ کا ایکسپریشن، آپ کے چہرے پہ وہ سختی اور پلس آپ کا برننگ کائنڈ آف بیہیویئر، فلیمنگ، فادر آف فلیمنگ، آئی مین برننگ کائنڈ آف، اس کی جو فلیمنگ، اس کے اندر جو آگ بھری ہوئی تھی، جو غصہ تھا، جو انا اور جو ایگو تھی. کین یو امیجن؟ اور یہ اس کی پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کرتی تھیں چیزیں. کیونکہ جب غصے میں جب انسان ہوتا ہے نا، تب وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس کو تکلیف کیسے کیسے پہنچا رہا ہے. لیکن تبھی تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، غصہ نہ کریں، کام ڈاؤن یور سیلف، اپنے غصے کو بٹھائیں. غصہ آئے تو 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ سنت میں ہے کہ جی آپ وضو کر لیں، آپ لیٹ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، یا آپ وہ جگہ بدل لیں تاکہ آپ کے غصے سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچ سکے. اور سب سے بڑی بات، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ غصہ آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، جو کہ اس ٹائم پتہ نہیں چلتا، پر وہ بعد میں آپ کو سمجھ آتی ہے. سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ soon he shall be burned in a flaming fire, and his wife حَمَّالَةَ الْحَطَبِ one who carries the firewood. اب اس کی بیوی کا جو حساب کتاب تھا وہ بھی ایک اور ہی چیز تھی. اس نے گلے میں اپنی نیک میں ایک ہار ڈالا ہوا تھا، اور وہ ہار پہن کے جب نکلتی تھی تو اس کی وہ اور جس میں ہوتی تھی، جس غرور اور جس آگ میں وہ باتیں کرتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دیکھیں ان آیتوں میں بتایا گیا کہ ابو لہب کے ساتھ اس کی وائف بھی ان ہی انگاروں میں جلے گی. اور وہ اتنی پراؤڈ اور اتنا، کیونکہ خوبصورت بھی تھی تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں ایگو یا نا بھی تھا، تو وہ خوبصورت اور وہ جو نیکلس پہن کے پھر وہ نکلتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی. تو دیکھیں کس طرح یہ جو غصہ، اینگر، اور اسپیشلی آپ دیکھیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، کین یو امیجن؟ اس ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پکڑ نہیں ہو رہی جو برا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اٹس امپاسبل. کیوں یہ آیتیں اتری ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا اختتام ہوگا. یہ اس کے زندہ ہوتے ہوئے، ابو لہب کی زندگی میں ہی، ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے اور مخالفت کر رہا ہے. جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹین پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہی آیتوں کا، جب وہ اس کی زندگی، اس کی حیات میں ہی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پیرش ہوگا. اور یس ہی ول بی، آئی مین ایشورٹی کے ساتھ کہا گیا ہے. اور اس کی بیوی بھی جلے گی اس آگ میں. فی جیدہا حبل من مسد. فی اٹ مینس ان، جیدہا ہر نیک، حبل روپ، یعنی وہ جو اس نے نیکلس پہنا ہوا تھا نا، وہ ایک روپ بن جائے گا. من فرام مسد ون ٹوسٹڈ، اور وہ جو روپ ہوگی وہ ٹوسٹ کرے گی اس کا تھروٹ. کتنے آپ کو غوز بمس آتے ہیں، کتنا آپ کو خوف آتا ہے یہ آیتیں پڑھ کے، ان کی ٹرانسلیشن پڑھ کے. کیا انسان کے اندر لرز نہیں جاتا کہ جب ایک ظالم انسان اپنا ظلم دکھا رہا ہو کسی مظلوم پر، تو کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دس از امپاسبل کہ اس کی پکڑ نہ ہو. اور دیکھیں وہ کیسے اس کی بیوی کے بارے میں آیتیں اتاری گئی ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اسی جو نیکلس اس کی جو پہن کے نکلتی تھی، اسی گردن میں، ان ہر نیک، فی جیدہا، ان ہر نیک، حبل روپ من مسد، کہ من مسد فرام ون ٹوسٹڈ، کہ وہ جو روپ ہوگی وہ ٹوسٹ کرے گی اس کی نیک.